علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا، بیچ کر تلواریں ہم نے خرید لیے مسلح، عزتیں لٹتی رہیں اور ہم دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم۔ لاہور کے ایک پرائیویٹ کالج میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ جیسے جیسے خبر باہر آئی، مختلف چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملی۔ اون نامی ایک گارڈ اور وین ڈرائیور دھوکے سے بچی کو بیسمنٹ میں لے کے گئے اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اور خبر سامنے آئی کہ اون نامی شخص اس پورا دن بیسمنٹ میں آیا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اون نامی شخص کچھ دنوں سے کالج آ ہی نہیں رہا تھا، وہ چھٹیوں پر تھا۔ سب سے اہم بات، کالج کی انتظامیہ اس پورے واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کالج کے اسٹوڈنٹس نے، بچوں نے، بچیوں نے، سب نے مل کے پروٹیسٹ کیا، اور جو بچے پروٹیسٹ کے لیے نکلے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، آنسو گیس کا استعمال ہوا، ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا، بچیوں کو سڑک پہ گھسیٹا گیا۔ جو کچھ بھی وہ ہوا وہ آپ سب نے اپنی اپنی اسکرینز پہ دیکھا۔ کالج کی انتظامیہ کی طرف سے اس واقعے کو دبانا کس چیز کی نشاندہی ہے؟ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس واقعے کو دبا کر، اس کے اوپر بات نہ کر وہ اپنے کالج کی ریپوٹیشن کو برقرار رکھ سکیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد کالج کی ریپوٹیشن ویسے ہی ختم ہو گئی ہے۔ کالج کی ریپوٹیشن اس وقت اچھی رہتی، اس وقت بڑھتی، اگر کالج کی انتظامیہ، اساتذہ، جتنا بھی وہاں کا سٹاف تھا، وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ باہر کھڑا ہوتا اور ان کو اس چیز کی تسلی دیتا کہ جو واقعہ پیش آیا وہ بچی ہماری بھی بہن تھی، ہماری بھی بیٹی تھی، ہماری بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم مجرم کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے، تب کالج کی ریپوٹیشن قائم رہتی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے خود ایک کلپ دیکھا ہے جس میں کالج کی وائس چانسلر ہیں یا کوئی ٹیچر ہیں، وہ کون ہے خاتون، وہ ایک بچی جو پروٹیسٹ کر رہی تھی اس کو کہہ رہی تھی کہ تم کس چیز کا جسٹس مانگ رہی ہو، تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، اس لیے یہ سب شور شرابہ کرنا بند کرو۔ یہ اگر کالج کی انتظامیہ کا حال ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس چیز کو کیوں دبایا جا رہا ہے۔ بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ کے مطابق بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کچھ کے مطابق بچی ابھی انٹینسو کیئر میں ہے، وہ کوما میں ہے اور اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اصل معاملے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر کالج کے ایک گارڈ نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ایک غریب شخص ہے، وہ اتنا کوئی بہت اعلیٰ قسم کی سیلری کے اوپر وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اس گارڈ کو بچانے کے لیے پوری انتظامیہ اتنی فکر مند کیوں ہے؟ ایک غریب انسان کو بچانے کے لیے انتظامیہ اس معاملے کو کیوں دبا رہی ہے؟ کیا ایک لمحے کو یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ اس میں گارڈ انوالو نہیں ہے، اس میں کوئی اور انوالوڈ ہے جس کو بچانے کے لیے اس گارڈ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک غریب انسان کو اس ملک میں کوئی نہیں بچاتا، وہ بیچارہ سفر کرتا رہتا ہے، نہ اس کو کبھی انصاف ملتا ہے، نہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک غریب کو بچانے کے لیے ساری انتظامیہ اکٹھی ہو گئی ہے، ایک دم سے ایک غریب انسان کی ان سب کو فکر کیسے لگ گئی؟ ذرا سوچیں، کیا کسی امیر باپ کے بیٹے نے تو نہیں کوئی حرکت کی جس کو کور کرنے کے لیے کسی غریب کا نام لے کر اس کو پھنسایا جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر فکسڈ قسم کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے مرد، ہمارے معاشرے کے لڑکے ہی خراب ہیں، ہمارے معاشرے کے لڑکے ایسے ہیں، ہمارے معاشرے کے لڑکے ویسے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوں، اچھے گھرانوں کے بھی لڑکے ہیں، اچھی فیملی سے بھی لڑکے آتے ہیں۔ اگر سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے، سارے ہی لڑکے غلط راستے پر چل رہے ہوتے تو آج پروٹیسٹ کرنے کے لیے اتنے لڑکے وہاں پر اکٹھے نہ ہوتے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس طرح لڑکوں نے پروٹیسٹ کیا وہ تعریف کے قابل بات تھی۔ جب کسی ملک میں یوتھ باہر نکلتی ہے، اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہلچل ضرور مچتی ہے اور ایک تبدیلی ضرور آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں، یوتھ باہر نکلی ہے تو ان کو مارا گیا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے جو کہ ایک اسلامی ملک میں یا ایک پڑھے لکھے معاشرے میں ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیلیبریٹیز کے حوالے سے۔ ہمارے فیمیل آرٹسٹ، ہمارے میل آرٹسٹ، ہمارے ولاگرز کہاں ہیں سب؟ وہ ساری عورتیں کہاں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی تھیں، جن کو آزادی چاہیے تھی؟ آپ کو مل گئی ہے آزادی، آپ لوگ آزاد ہیں۔ آزاد ہیں تو پھر نکلے کیوں نہیں ابھی تک سڑکوں پہ؟ ملک کو بند کیوں نہیں کیا؟ بڑی بڑی روڈز کو بلاک ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ جو اونر ہے ابھی تک اس کے گھر کے باہر ایک مجمع کیوں نہیں اکٹھا ہوا؟ نکلتی عورتیں باہر۔
آپ لوگ 8 مارچ کو ایک چوک میں کھڑے ہو کر مختلف گندے قسم کے بینرز اٹھا کر یہ تو بول سکتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور تم اپنے آنکھوں کا علاج کراؤ، میرے چیسٹ کی طرف مت دیکھو، اس طرح کی آپ باتیں کر سکتی ہیں، تو آپ ایک بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے ابھی تک کیوں نہیں نکلی؟ کہاں ہیں وہ NGOs؟ کہاں ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ؟ ماہرہ خان ابھی تک کیوں نہیں نکلی؟ ابھی یمنا زیدی کیوں نہیں نکلی؟ سجل علی ابھی تک کیوں نہیں نکلی؟ یہ اتنے اتنے بڑے نام ٹی وی کے، علی ظفر نکلتے، باقی اتنے اتنے بڑے نام ہیں، کیوں ابھی تک کوئی باہر نہیں نکلا؟ کسی نے ایک ٹویٹ کر دی، کسی نے ایک 5 منٹ کا ویڈیو پیغام جاری کر دیا، کسی نے اپنی انسٹا سٹوری لگا دی، کسی نے ہلکی سی کوئی آ کے ٹک ٹاک پہ بات کر دی، دیٹس اٹ۔ باہر کیوں نہیں نکلے آپ لوگ؟ ہم تو عام عوام ہیں، ہماری تو کسی نے نہیں سننی، لیکن آپ لوگوں کو تو دنیا جانتی ہے۔ اتنے بڑے آپ لوگ ولاگرز ہیں، ڈکی بھائی ہیں، کیوں نہیں ڈکی بھائی آپ ابھی تک باہر نکلے؟ آپ ملین میں ویوز لیتے ہیں تو آپ کے لیے کیا 20-25 ہزار بندے اکٹھے کرنا مشکل ہے؟ میٹ اپ کے لیے تو آپ لوگ بندے اکٹھے کر لیتے ہیں، تو جب ایک اچھی چیز کے لیے، ایک اچھے کاز کے لیے، ایک پروٹیسٹ کے لیے نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں سے نہیں نکلا گیا۔ اقرا کیوں نہیں ابھی تک نکلی؟ مریم پرویز ابھی تک کیوں نہیں نکلی؟ نکالتی عورتوں کو باہر، اعلان کرتی کہ ہم فلانی جگہ کھڑے ہیں، وہاں سے ہم نکلیں گے، اور وہاں ساری خواتین پہنچتی۔ کوئی نہ پہنچتا تو پھر بات کرتی۔ ان کے لیے 20-25 ہزار عورتیں اکٹھی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ڈانس کرنے ہوتے ہیں، کریمز دکھانی ہوتی ہیں، چیلنجز کرنی ہے، پرینکس کرنی ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کوئی نہیں بولتا، صرف اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ریپسٹ کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں، تبھی اس طرح کے مرد دندناتے پھرتے ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک لیڈر نے کہا تھا کہ جب کوئی مرد کسی لڑکی کا ریپ کرے تو اس کی اسی وقت سرجری کرواؤ اور اس کا جڑ سے ہی خاتمہ کر دو، تاکہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، وہ مرد ہی نہ رہے۔ طاقت ساری عوام کی ہوتی ہے، طاقت عورتوں کی ہوتی ہے۔ نکلتی عورتیں باہر، ملک کو بند کر دیں آپ، نہ جائیں 6 مہینے کالج، کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ کالج کی فیس سبمٹ کروائیں، کیا ہوگا؟ آپ کے داخلے نہیں بھیجیں گے، آپ لوگوں کے نام ہٹا دیں گے، ہٹا لیں۔ زندگیاں ختم نہیں ہو جاتی کسی چیز کے اوپر آ کر۔ آپ لوگ ایک دفعہ ملک کو بند کر کے دیکھیں، ایک دفعہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو خواتین کے حقوق چاہیے، خواتین کے لیے یہ چاہیے، خواتین کے لیے وہ چاہیے، خواتین پس رہی ہیں، خواتین کو یہ ہو رہا ہے، تو خواتین کہاں ہیں؟ وہ خواتین جو پس رہی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اور جن کو دکھ ہوتا ہے کہ خواتین پس رہی ہیں وہ کہاں ہیں؟ ابھی تک کوئی بھی ملک کی بڑی شاہراہ ہمیں بلاک نہیں ملی، ابھی تک کوئی ایسی خبر میرا نہیں خیال کہ سننے یا دیکھنے میں آئی کہ اتنا مجمع عورتوں کا انہوں نے یہ جگہ بند کر دی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ایک انسٹا سٹوری لگا دینے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ پر کاٹیں ایسے مردوں کے جن کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ اس جینڈر کی ہم عزت کر لیں جس جینڈر نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ کالج کی پرنسپل، یہ کالج کی جو انتظامیہ، ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی عزت چلی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، یا شاید کبھی آ بھی جائے گا تو ان کو فرق نہیں پڑے گا، ان کے لیے یہ چیزیں نارمل ہیں، تب بھی یہ دوسروں کی بیٹی کے اوپر، بہن کے اوپر ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ انسانیت ختم ہو گئی ہے، مورل ویلیوز ہی ختم ہو گئی ہیں اس ملک میں۔ اپنی آواز اٹھائیں، غلط کے لیے بولا کریں، چاہے وہ غلط کوئی بھی کام ہے، ملک میں ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، کسی اسکول میں ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ ہو رہا ہے، کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، بولیں۔ جب انسان بولتا نہیں ہے، سائلنٹ رہتا ہے، تو اس کو ایک وقت آتا ہے، بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے خاموش رہ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی بہنوں کی، بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ عزت محفوظ رکھے، اور یہ جو مختلف فنکار اب سامنے آ رہے ہیں، 1-2 کے میں نے پڑھے ہیں انسٹاگرام پہ، جو آ کے اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہی نہیں، یہ سب کچھ فیک ہے، تو کسی کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ اٹھ کے اتنی بڑی بات کر دے کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور یہ فیک نیوز پھیلا کے کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے۔ بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کے گھروں میں ہیں، بولیں، بات کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔